افغانستان فینومینن کے نتیجے میں جو القاعدہ اور اسامہ ابن لادن اور ان کے ہم خیال لوگوں نے جس طرح کا طریقہ کار اختیار کیا ہے، جذبہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا مذہب ہی ہے، جانے دینا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن یہ جو دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نقصان دہ ہے، اس کے فائدہ کچھ نہیں، کچھ حاصل نہیں ہو۔ بہرحال ہر شخص اپنی نیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جج کیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اگر ان کی نیت نیک ہے اور خلوص میں ہے اس میں انہیں اجر ملے گا، لیکن یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس وقت۔ اور ان کے حوالے سے اس وقت ویسٹ نے بالکل ٹارگٹ نمبر 1 بنا دیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ اسلام یہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں ختم کریں گے۔ چنانچہ جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے رینڈ کارپوریشن آف امریکہ کی، جو ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک ہے اور جس کی سفارشات پر وزارت خارجہ اور باقی وزارتیں عمل کرتی، ان کی رپورٹ میں مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو اسلام کو ایک نظام زندگی سمجھتے ہیں، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بھی سمجھتے ہیں، ایک مذہب کے علاوہ، مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جو سمجھتے ہیں they are our enemy number 1. We have to crush them in whatever way it is possible. اس لیے کہ ہم اپنے مد مقابل کسی نظام کو کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ سوچئے 40 برس جو کولڈ وار رہی وہ نظاموں کی جنگ تھی نا، اس میں مذہب کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ویسٹ میں بھی سب کے سب کیا تھے؟ عیسائی تھے، اور رشیا کے اندر کون تھے؟ USSR کی عظیم اکثریت کن پر مشتمل تھی؟ یہ چند مسلمان ممالک چھوڑ دیجئے، قازقستان وغیرہ، تو باقی تو سارا وہ عیسائی تھے نا۔ مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا، ایلیمنٹ نظام کا تھا، ہمارا کیپٹلسٹک نظام، اور یہ کمیونسٹ نظام اس کا چیلنج بن کر آ گیا ہے۔ نتھنگ ڈوئنگ، برداشت نہیں کریں گے۔ تو فنڈامنٹلسٹ کے بارے میں تو ان کی پہلے پالیسی ڈکلیئرڈ ہے، وی ہیو ٹو کرش دیم۔ نمبر 2 ہے ٹریڈیشنل لوگ، روایتی علماء، یہ اپنے مسجدوں میں، اپنے مدرسوں کے اندر قال اللہ و قال الرسول پڑھنے میں ہیں، تو یہ فی نفس ہی تو خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے لوگوں کے ساتھ رابطے کا مستقل ذریعہ موجود ہے۔ ہر جمعے کو جلسہ عام ہو رہا ہے، چھوٹا سا جلسہ کرنے کے لیے بھی آپ کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کا اشتہار شائع کیجئے، اس کی ڈنڈوری کیجئے، اس کا اعلان کیجئے، وہ کتنے آئیں گے؟ 200-400 آ گئے تو بڑی بات ہے۔ یہاں وہ کچے دھاگے سے بندھے آ رہے ہیں، نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، عطر لگا کر چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت خطرناک ہے یہ، اگر مل جائے فنڈامنٹلسٹ تو انہیں دور رکھنا ایک دوسرے سے، اور ان کے آپس کے اختلافات کو بھڑکانا ہے تاکہ یہ کبھی متحدہ قوت نہ بن سکے، ٹریڈیشنلسٹ۔ تیسرے انہوں نے کہا ہے جو ماڈرنسٹ ہیں، جو اسلام کی ایسی تعبیر اب کر رہے ہیں جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ یہ جو ری انٹرپریٹیشن آف اسلام ہو رہی ہے ٹو میک اٹ کمپیٹیبل ود دی ویسٹرن سیویلائزیشن، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل آدمی، اور ان کی مدد کرنی چاہیے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو امداد دینی چاہیے، اور ان کو میڈیا پر ان کی اپیئرنس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں۔ مسجد میں کون گھسنے دے گا انہیں؟ وہاں کون ان کے پیچھے نماز پڑھے گا اور کون ان کا خطبہ سنے گا؟ جوتے لگ جائیں گے۔ لہذا ان کو جو ہے میڈیا پر لاؤ، اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اور آخری اس نے کہا جو خالص سیکولر مسلمان ہیں وہ تو ہمارے ہی ہے، اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، عقائد کا، کچھ رسومات کا، عقیقہ ہے، شادی میں ایجاب و قبول ہے، مردہ کو دفنانا ہے، کفنانا ہے، بس کوئی کرتے رہیں گے، ہمارا تو کوئی ان سے جھگڑا نہیں ہے۔ باقی وہ اس کو کوئی سیاسی نظام، اس کو کوئی معاشی نظام، کوئی معاشرت کے نظام سمجھتے ہی نہیں، سیکولر ہے۔ لہذا ان دونوں طبقات کو سپورٹ کرو، اور یہ جو 2 طبقات پہلے ہیں ان کے خلاف جدوجہد کرو۔ یہ ہے موسٹ ریسنٹ پالیسی ایڈوائز جو دی گئی ہے امریکہ کی حکومت کو۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ